اگر سنت کے مطابق شادی کی جائے تو یہ ہے کہ ایک وکیل دو گواہ، چند احباب آ جائیں، مختصر سے انداز میں نکاح ہو جائے، ایجاب و قبول ہو جائے، وکیل صاحب جو ہے قاضی صاحب نکاح پڑھا دیں، یہی کافی ہے۔ نہ اس میں بہت لمبے کھانے کی ضرورت ہے، نہ بہت بڑے جو ہے تام جھام کی ضرورت ہے۔ مگر معاشرے کے اندر یہ بلا ایسی پھیلی ہے کہ ہر آدمی چاہے وہ غریب ہو یا امیر شادی کو اتنے رنگ دینا چاہتا ہے کہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میری شادی میں آنے کے بعد 10-20 لوگ ضرور یہ بولیں کہ شادی تم نے بڑی اچھی کی، بڑی بے مثال شادی کی۔ بس یہی ہے، جھوٹی عزت سستی شہرت کے لیے وہ یہ سب کام کر رہا ہے۔ آج شادیوں کو مہنگا بنا دیا گیا ہے، اور اسی سبب سے ہماری قوم کی بیٹیاں ارتداد کی طرف بھی بڑھ رہی ہے، بے راہ روی کی طرف بھی جا رہی ہے۔ آج کل ہم لوگ شادیوں میں دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے ڈی جے بجائے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ معاذ اللہ عورتیں بھی اس میں ناچتی ہوئی نظر آ رہی ہے آج کل۔ اور شادیوں کا اگر سے ہم کھانے پینے کا پورا ماحول دیکھیں، منڈپوں کی سجاوٹ دیکھیں، تو ایسا لگتا ہے کہ بھائی اگر سے غریب اپنی بچی کی شادی کرانے کے لیے سوچے بھی تو اسے لگے گا مجھے کم سے کم تو بھائی 2 سے 3 لاکھ روپے تو آج کے دور میں چاہیے، جبکہ جو مڈل کلاس والے لوگ ہیں وہ تو کم سے کم 5 سے 10 لاکھ روپے آج اپنی بچوں کی شادی کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ تو مختلف قسم کے نئے نئے رسم و رواج نکل گئے ہیں، شادیوں کو ایک تماشا بنا دیا گیا ہے یوں کہیں تو حضرت آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ سنت طریقہ کیا ہے شادی کرنے کا، اور آج کے دور میں جو شادی کو ایک مہنگی رسم بنا دیا گیا ہے، نئے نئے رسم و رواج اس میں پیدا کر دیے گئے ہیں۔ غریب بچیاں ہم بتانا چاہیں گے آپ کو، کئی ایسی بچیاں ہیں جن کی عمر 30 سال 32 سال ہو چکی ہے لیکن شادیاں نہیں ہو پا رہی ہے۔ وجہ ہے غریبی، اور شادی کو جو ایک مہنگی رسم و رواج بنا دیا گیا، ایک تماشا بنا دیا گیا۔ تو کیا کہنا چاہیں گے حضرت اس پہ؟ یہ ہے کہ آج مسلمان جن مسائل سے جوجھ رہے ہیں، اور آئے دن انہیں یہ ذلت دیکھنی پڑ رہی کہ بیٹیاں ان کی غیروں کے ساتھ جا رہی ہے، جہاں بہت سارے اسباب ہے، اس میں سے ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ بیٹیوں کا نکاح وقت پر نہ ہونا، یا پھر ہمارے معاشرے میں مہنگی شادیوں کا انعقاد کرنا۔ ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، غلطی کرے خود لاحول پڑے شیطان پر۔ آج بیٹیاں جو اپنے گھروں سے بھاگ رہی ہے یا برائی کی طرف بڑھ رہی ہے، اس میں ہمارے معاشرے کا بہت بڑا یوگدان ہے، بہت بڑا ہاتھ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اتنی مہنگی شادیاں ہو گئی ہے کہ جن کے پاس میں مال و دولت ہے تو وہ تو اپنے جھوٹی عزت سستی شہرت کے لیے یہ کام کرتے ہیں، اور ان کو دیکھ کر غریب بھی ویسے ہی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، اگر صرف سنت سمجھ کر ہی شادی کی جاتی، یہ تو صرف کارڈوں پر لوگ جو ہے النکاح من سنتی صرف لکھتے ہیں، یہ صرف لکھنے کے لیے۔ اگر آپ سنت سمجھ کے ہی کرتے ہیں تو ایک سنت کو ادا کرنے میں کئی فرضوں کو آپ نہیں چھوڑ دیتے ہیں، کئی حرام کاموں کو نہیں کرتے اس میں، کئی ناجائز کاموں کو آپ نہیں کرتے اس میں۔ تو یہ صرف جو ہے ایسے ہی ہے۔ اگر سنت کے مطابق شادی کی جائے تو یہ ہے کہ ایک وکیل دو گواہ، چند احباب آ جائیں، مختصر سے انداز میں نکاح ہو جائے، ایجاب و قبول ہو جائے، وکیل صاحب جو ہے قاضی صاحب نکاح پڑھا دیں، یہی کافی ہے۔ نہ اس میں بہت لمبے کھانے کی ضرورت ہے، نہ بہت بڑے جو ہے تام جھام کی ضرورت ہے۔ مگر معاشرے کے اندر یہ بلا ایسی پھیلی ہے کہ ہر آدمی چاہے وہ غریب ہو یا امیر شادی کو اتنے رنگ دینا چاہتا ہے کہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میری شادی میں آنے کے بعد 10-20 لوگ ضرور یہ بولیں کہ شادی تم نے بڑی اچھی کی، بڑی بے مثال شادی کی۔ بس یہی ہے، جھوٹی عزت سستی شہرت کے لیے وہ یہ سب کام کر رہا ہے۔ آج شادیوں کو مہنگا بنا دیا گیا ہے، اور اسی سبب سے ہماری قوم کی بیٹیاں
ارتداد کی طرف بھی بڑھ رہی ہے، بے راہ روی کی طرف بھی جا رہی ہے۔ مسلم علاقوں میں گناہوں کے اڈے قائم ہو رہے ہیں۔ مسلم نوجوان شادیوں سے پہلے نہ جانے اپنی جوانی کو کیسے ضائع اور برباد کر رہے ہیں۔ تو اس میں ایک سبب یہ ہے کہ مہنگی شادیاں۔ قوم کا وہ حساس طبقہ جو سمجھتا ہے کہ شادی کو سستی ہونا چاہیے اور آسان انداز میں شادی ہونا چاہیے، وہ لوگ اجتماعی شادیوں کا نظم رکھتے ہیں اور اس میں اجتماعی شادیاں ہوتی بھی ہیں۔ مگر میں محسوس یہ کرتا ہوں کہ یہ کام صرف اجتماعی شادیاں غریبوں کی کروا دینے سے نہیں ہوگا۔ اگر جو ہے وہ امیر حضرات، وہ دولت مند لوگ جو اجتماعی شادیاں کرواتے ہیں، اگر وہ خود اپنے بچوں کے نکاح اجتماعی شادیوں میں کروائیں اور وہ خود جو ہے سہل اور آسان انداز سے شادی کریں، تو مسلم قوم کے جو غریب طبقے کے لوگ ہیں تو وہ بھی اس کو جو ہے عیب نہیں سمجھیں گے۔ یہاں تو جو لوگ اجتماعی شادیاں کروا رہے ہیں، ہم محسوس یہ کرتے ہیں کہ وہ غریبوں کو ان کی غربت کا احساس دلانا چاہ رہے ہیں کہ تم غریب ہیں، تمہارے پاس میں پیسہ نہیں ہے، تمہارے پاس مال و دولت نہیں ہے، تم کوئی 5 اسٹار ہوٹل میں شادی نہیں کر سکتے اور بہت بڑے لان میں شادی نہیں کر سکتے، بہت تام جھام کے ساتھ نہیں کر سکتے، آپ غریب ہیں، آپ کو اجتماعی شادیوں میں شادی کرنا ہے، اور جو امیر ہے اس کو جو ہے تو بڑے تجھ کو احتشام سے شادی کرنا ہے۔ تو جب یہ نظریہ اگر قائم ہوگا تو شادی آسان نہیں ہوگی، اور شادی آسان نہیں ہوگی تو زنا کے بڑھتے ہوئے معاملات رکیں گے نہیں، اور بیٹیاں جو ارتداد کی طرف بڑھ رہی ہے وہ بھی نہیں رک سکتی ہیں۔ اس کے لیے ہماری قوم کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں، اور وہ لوگ جو حساس ہیں اجتماعی شادیاں کرواتے ہیں تو وہ بھی جو ہے اپنے بچوں کے نکاح کو آسان اور سہل انداز میں کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج تو یہ ہے کہ گفتار کے شاہ سوار بہت زیادہ ہے، کردار کا غازی کوئی نہیں۔ اللہ تعالی مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔